بزرگ افراد الحمدللہ ہمارا مذہب جو ہے، ہمارا جو کلچر ہے، جو ہماری فیملی کی اقدار ہیں، ویلیوز ہیں، ہم بہت بلیسڈ ہیں. ہمارے بزرگ بہت بلیسڈ ہیں ایز کمپیئر ٹو اگر آپ ویسٹ کریں یا ڈیولپڈ کنٹریز کریں. جو نیوٹریشن ان بزرگوں کو ملنی چاہیے اس طرح سے نہیں مل پاتی. لیک آف ایجوکیشن سب سے بڑی وجہ ہے کہ بچوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ بزرگوں کو کس طرح کی ہم نے خوراک دینی ہے. میں سوچتا ہوں کہ بہت مناسب ہوگا اور بہت فائدہ مند ہوگا اگر آپ گفتگو کا آغاز کریں اور اپنے خیالات کا نیوٹریشن کے پہلو پر اظہار کریں تاکہ ہم آپ سے آپ کی تجربے، آپ کے علم اور آپ کے طریقے سے ہم اپنے ناظرین کو مستفید فرمائیں. نیوٹریشنل گائیڈنس جو ہے یا اس میں ریسرچ میرا پیشن رہا ہے. تو یہ جو ہم نے بزرگ افراد کا اپنے پاپولیشن پک کیا ہے، یہ بالکل اب میرے خواہش تھی کہ ہاں اگر کمیونٹی میں اویئرنیس کے لیے کسی فورم پہ بولا جائے تو بہت سے لوگ مستفید ہوں گے. بزرگ افراد الحمدللہ ہمارا مذہب جو ہے، ہمارا جو کلچر ہے، جو ہماری فیملی کی اقدار ہیں، ویلیوز ہیں، ہم بہت بلیسڈ ہیں. ہمارے بزرگ بہت بلیسڈ ہیں ایز کمپیئر ٹو اگر آپ ویسٹ کریں یا ڈیولپڈ کنٹریز کریں. تو ہم اس چیز کو اون کرتے ہیں کہ وہ اپنے بزرگوں کو اولڈ ہاؤسز میں چھوڑ آتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. ہم باقی چیزوں کو اسائڈ کر کے اپنے بزرگوں کو ویلیو کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی توجہ دیتے ہیں اور بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ ان کی ہماری زندگی میں کیا جگہ ہے، کیا پوزیشن ہے، تاکہ آگے وہ بھی اسی طرح کے خیال رکھنے والے بن سکیں. تو آپ نے کہا اس پہ میں بولوں، میرا خیال ہے یہ کافی لمبا آگے ہم ذکر کریں گے چیزوں کا بہت سارا. ہمارے بزرگ جیسے میں نے کہا کہ محترم ہے ہمارے لیے مذہبی لحاظ سے، کلچرلی. تو جوائنٹ فیملیز میں موسٹلی رہتے ہیں. اگر بیٹا بہو ساتھ رہے ہیں تو بیٹیاں زیادہ فریکوینٹلی وزٹ کرتی ہیں اپنے بزرگ والدین کو اور ہر طرح سے ان کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی ہیں. ان کی جو بھی بات کہی جاتی ہے اس کا احترام کرتے ہیں. ان کی فزیکل، جیسے اگر ہم WHO کی ڈیفینیشن کہتے ہیں کہ صحت کیا ہے، فزیکل، مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ ہم کہتے ہیں، نہ کہ صرف بیماری کا ایبسنس ہونا. تو بیماریاں تو آہستہ آہستہ جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ ہم جو کھاتے ہیں وہ نظر آتے ہیں اور اس ایج میں زیادہ پرومیننٹ وہ ہو جاتا ہے تو ان کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے. خاص طور پہ چند ایک بیماریاں جس میں ڈائبٹیز ہے، ہائپر ٹینشن ہے یا کرونک ڈیزیز جس کو مال نیوٹریشن ہے، خاص طور پہ اگر غذا کی ہم بات کرتے ہیں تو پریویل کرتی ہیں. ہمارے ڈسپائٹ کہ میں کہتی ہوں کہ ہم بہت پروٹیکٹڈ رکھتے ہیں اپنے بزرگوں کو، لیکن اگر آپ کمپیئر کرو ڈیولپڈ کنٹریز کے ساتھ تو وہاں پہ تھوڑے سے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. میں جسٹ کمپیئر کر رہی تھی دا ہائیسٹ جو ہے کیئرنگ کنٹری اگر کہہ لیں، کیونکہ ان کی بزرگوں کی لائف ایکسپیکٹنسی ہے یا ایوریج پاپولیشن کا پارٹ کتنا ہے، تو جاپان کو میں نے پک کیا. جاپان میں ایوریج لائف میل اینڈ فیمیل کی ملا کے کوئی 84.4 ایئرس بنتی ہے، جبکہ پاکستان میں 68 ایئرز ہے. دیر از ڈفرنس آف a lot of years. اس سے بھی کم اور ہے ممالک جن میں ایوریج لائف کم ہے، لیکن اگر آپ ان دو ممالک کو کمپیئر کریں تو وی اسٹارٹ. ریزن بینگ کہ ملٹیپل ریزنز ہیں. ہم ذہنی طور پہ یا جو ہمارے اقدار ہیں اس کے لحاظ سے تو ہم بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن چونکہ ایک ملٹیپل فیکٹرز آ جاتے ہیں، افورڈیبلٹی ہے جس میں پاکٹ اجازت نہیں دیتی. ایک اسٹینڈرڈ فیملیز ہیں جو نیوٹریشن ان بزرگوں کو ملنی چاہیے اس طرح سے نہیں مل پاتی. لیک آف ایجوکیشن سب سے بڑی وجہ ہے کہ بچوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ بزرگوں کو کس طرح کی ہم نے خوراک دینی ہے. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں لائف ایکسپیکٹنسی کم ہے. پرسنٹیج آف ایلڈرلی پاپولیشن یا بزرگوں کی ایز کمپیئر ٹو اگین آئی ول گیو ایگزامپل آف جاپان بہت کم ہے. اگر ہم کمپیئر کریں ٹوٹل پاپولیشن سے تو ہمارے پاس جو ایڈولسنٹس ہیں یا بچوں کی پاپولیشن زیادہ ہے، وہ اتنی لائف ایکسپیکٹنسی نہیں ہے، وہ پہلے اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں. تو آن دا ایوریج 8% پاپولیشن، 7 to 8% پاکستان کی ایلڈرلی پاپولیشن ہے، اور باقی ریمیننگ جو ہے بچے بھی ہیں، بزرگ
آئی مین ایڈلٹس بھی ہیں اور ایڈولسنٹس بھی ہیں، وہ اس میں آتے ہیں. لیکن اگر آپ کمپیئر کریں گے ود جاپان تو 28% پاپولیشن جو ہے وہ ایلڈرلی کی، بزرگوں کی ہے. ریزن بینگ کہ دے آر rich countries, they have better health facilities, they have got coaching and guidance centers for nutrition particularly کہ ان کو کیسی خوراک دینی ہے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ they are independent, quality of life is better as compared to ours. تو اگر آپ ڈیفینیشن میں جائیں نا ایلڈرلی کی، تو ہماری جو ایلڈرلی پاپولیشن کی ڈیفینیشن ہے وہ 60 سال سے شروع ہو جاتی ہے. 60 سال کو ہم ریٹائر کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ ریٹائر ہو گیا. ریٹائر کے مطلب مجھے تو بڑے برے لگتے ہیں کہ ہاں بیکار ہو گیا، کسی کام کا نہیں ہے. حالانکہ زندگی وہاں سے شروع ہوتی ہے. آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے، آپ کے پاس انرجی ہے. ڈیولپ کنٹریز میں آپ چلے جائیں، ان کی ریٹائرمنٹ 65 ایئرس رہی ہے اور اب تو انہوں نے مزید ایکسٹینڈ کر دی ہے. یہ موسٹ پروڈکٹیو ٹائم جو ہے ہمارا بیسڈ آن دا ایکسپیرینس اینڈ نالج بٹوین 60 اینڈ 70 ہوتا ہے. تو ہم 60 سال کا کر کے سائڈ پہ کر لیتے ہیں. خاص طور پہ جو ہماری خواتین ہیں وہ تو اس سے بھی پہلے کہ گھٹنے اور ٹخنے لے کے بیٹھ جاتی ہیں. بہویں آ جاتی ہیں، جی ہم نے اپنا کام کر لیا، اب ہم نے نہیں کرنا. تو دے تھنک کہ ہاں چونکہ اب ہم بزرگ ہو گئے ہیں تو ہمیں ہاتھ پاؤں نہیں ہلانے، چلتے پھرتے رہنا چاہیے. تو یہ مینٹل کہنا چاہیے ایک سوچ کی یہ بات ہے. سوچ پہ ہمیں تو ڈاکٹر صاحب یہاں جو پھر میرے ذہن میں جو خیال آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا خوراک کی ضروریات جو ہیں وہ بزرگوں میں اور جوانوں میں کیا بہت فرق ہوتا ہے ان کی خوراک کی ضروریات میں؟ جی بالکل فرق ہوتا ہے. ریزن بینگ کہ جوان لوگ ان میں جو گروتھ کا ایلیمنٹ ہے جی وہ بھی جاری ہوتا ہے. اچھا جی. ان کی پروڈکٹیو لائف ہوتی ہے، بچے پیدا بھی ہو رہے ہیں، بڑے بھی ہو رہے ہیں، ان جابز بھی ہیں، ڈیمانڈنگ لائف ہے. ان کو خوراک کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. جب وہ اپنے آپ کو ہم بزرگ مان لیتے ہیں، ہم بیٹھ جاتے ہیں تو ہمیں نہ اتنی انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اتنے باقی نیوٹرینٹس کی کمپیریٹیولی کم ہوتی ہے. ہمارا جو کھانے پینے کا سٹائل ہے، جس کو فوڈ آئی مین میل پیٹرن کہہ لیں، کہ وہ ہیوی لارج میلز ہم برداشت نہیں کر سکتے جب بزرگ ہو جاتے ہیں. تو جبکہ جو پروڈکٹیو لائف میں ہیں، ایکٹیو لائف میں ہیں، وہ کھا لیتے ہیں، کنزیوم کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں اور جسم پہ ان کے نہیں چڑھتا. تو ہمیں بڑا کیلکولیٹڈ قسم کا ڈائٹ لینا چاہیے تاکہ ہماری جو باڈی نیڈز ہیں وہ بھی پوری ہوتی رہیں اور ہم کمزور بھی نہ پڑیں. اور کمپوزیشن تھوڑی سی بدل جاتی ہے کیونکہ اس میں کیلریز ہمیں کم لینی ہے، جس میں کیلریز موسٹلی چکنائی والی چیزوں میں بہت زیادہ ہوتی ہیں. کاربس جس کو آپ اناج کہتے ہیں، اس میں بہت آپ، کیونکہ ہمارا اسٹیپل ڈائٹ ہے، ہمارا روٹی چاول پہ گزارا ہوتا ہے، تو چونکہ ہم زیادہ کھا جاتے ہیں. بزرگوں کے مزے کی بات یہ کہ پتہ بھی نہیں چلتا کتنا کھا رہے ہیں. ان کے ٹیسٹ بڈز وہ نہیں رہتے جو جوانوں کے ہوتے ہیں. تو ان کو تھوڑا سا ہمیں گائیڈنس دے کے پلان کر کے دینا چاہیے تاکہ وہ اس طرح کا ویٹ گین بھی نہ کریں. کیونکہ جو موٹاپا ہے وہ بہت سی بیماریوں کا جڑ ہے. جب تک آپ اپنے آپ کو فٹ نہیں رکھیں گے، آپ کسی نہ کسی بیماری میں لپٹے جائیں گے.